ناظرین آداب، میں ہوں اسلم پرویز۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ آسام میں وزیر اعظم نے ملک کی پہلی بانس پر مبنی بائیو ریفائنری کا کیا افتتاح۔ نیتی آیوگ کے اٹل انوویشن مشن نے میگا ٹنکرنگ ڈے میں قومی ریکارڈ کیا قائم۔ اور بین الاقوامی شماریاتی تعلیمی مرکز کے 75 سال کی تکمیل پر بین الاقوامی ورکشاپ کا انعقاد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت توانائی کے شعبے میں خود کفیل بننے کی سمت گامزن ہے اور غیر ملکی ایندھن پر انحصار میں مسلسل کمی لا رہا ہے۔ وہ آسام کے ضلع گولا گھاٹ میں ملک کی پہلی بانس پر مبنی بائیو ریفائنری کا افتتاح کرنے کے بعد ایک عوامی جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بائیو ایتھنال پلانٹ بھارت کو توانائی میں خود کفیل بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اپنے گہرے سمندری توانائی کے وسائل کو بھی استعمال میں لائے گا تاکہ توانائی کے میدان میں خود انحصاری کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بائیو انرجی جیسے متبادل ذرائع کے فروغ سے نہ صرف ماحولیاتی تحفظ ممکن ہو سکے گا بلکہ دیہی علاقوں میں بھی روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ سرکار اور असम वासियों के साझा प्रयासों से आज असम देश और दुनिया में धूम मचा रहा है۔ نیتی آیوگ کے تحت چلنے والے اٹل انوویشن مشن کے زیر اہتمام منعقدہ میگا ٹنکرنگ ڈے نے نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اس نے انڈیا بک آف ریکارڈز اور ایشیا بک آف ریکارڈز میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ اس تاریخی موقع پر ملک بھر میں 9,000 سے زائد اٹل ٹنکرنگ لیبز سے وابستہ 4,73,000 سے زیادہ طلباء نے ایک ہی دن میں شرکت کی۔ ادارے کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق یہ ریکارڈ 12 ستمبر کو اس وقت قائم ہوا جب طلباء نے آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے سوچھ بھارت مشن کے لیے اختراعی حل تلاش کرنے کی کوششوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس دوران طلباء نے اپنے اپنے ڈو اٹ یور سیلف ماڈلز اور اختراعی تصورات پیش کیے۔ اس کا مقصد صفائی، ماحولیات اور پائیداری جیسے موضوعات پر توجہ مرکوز کرنا تھا۔ انٹرنیشنل اسٹیٹسٹیکل ایجوکیشن سینٹر نے اپنے قیام کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر 5 روزہ بین الاقوامی ورکشاپ کا آغاز کیا۔ ورکشاپ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزارت شماریات و پروگرام نفاذ کے سیکریٹری ڈاکٹر سوربھ گرگ نے کہا کہ 75 سالہ سفر اس مرکز کے لیے ایک تاریخی اور فخر کا لمحہ ہے، جو نہ صرف ادارے کی خدمات کا اعتراف ہے بلکہ شماریات کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی انداز زندگی برائے ماحولیاتی مہم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ پہل پائیدار طرز زندگی کو فروغ دینے کی ایک عملی کوشش ہے۔ اس میں شماریاتی اعداد و شمار کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس مرکز کا قیام 1950 میں عمل میں آیا تھا۔ یہ ادارہ انٹرنیشنل اسٹیٹسٹیکل انسٹیٹیوٹ کا ایک معاون مرکز ہے اور وزارت شماریات و پروگرام نفاذ کے ساتھ ساتھ وزارت خارجہ کے اشتراک سے بین الاقوامی سطح پر شماریاتی تعلیم و تربیت کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ اور ہارون خان شیروانی مرکز برائے مطالعات دکن کی جانب سے ایک سہ-روزہ قومی سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس سیمینار کا عنوان تھا دکن میں سائنس، تاریخی اور عصری تناظر میں۔ یہ سیمینار سوسائٹی فار دا ہسٹری آف سائنس کولکتہ اور انڈین کونسل آف سوشل سائنس ریسرچ کے اشتراک سے منعقد کیا گیا۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے صدارتی خطاب میں مسلم دنیا کے سائنسی ورثے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ آج اس عظیم علمی سرمایہ کا اثر نو جائزہ لینے اور تحقیق کی نئی راہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے دکن کی تہذیبی تاریخ میں سائنس کے فروغ میں بین ثقافتی روابط کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ پروفیسر اتلوری مرلی نے کلیدی خطبہ پیش کرتے ہوئے دکن میں سائنسی طریقوں کے تاریخی فروغ، روایتی اختراعات اور جدید سائنسی مسائل کے درمیان ربط پر گفتگو کی۔
مہمان خصوصی پروفیسر ایس کے محمود نے سائنس کی تاریخ اور تعلیم میں تحقیق کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ تاریخ کے مطالعے کے بغیر سائنسی شعور ادھورا ہے۔ مہمان اعزازی پروفیسر دیپک کمار نے سائنس کو سائنسی عمل نہیں بلکہ سماجی و سیاسی سیاق و سباق میں دیکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر عین الحسن نے ایس پی بنرجی میموریل پرائزز برائے تاریخ انجینئرنگ و ٹیکنالوجی اور پرتھاپ رودھم بنرجی میموریل پرائزز برائے تاریخ طب جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ انہوں نے ایس ایچ ایس کے نیوز لیٹر ستمبر 2025 کا بھی اجرا کیا اور ساتھ ہی تلنگانہ ہسٹری کانگریس 2024 میں پیش کیے گئے مقالات کی پروسیڈنگز بھی جاری کی۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے صدر دفتر نئی دہلی میں عربی پینل کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس کی صدارت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے شعبہ عربی کے پروفیسر علیم اشرف جائسی نے کی۔ صدارتی خطاب میں پروفیسر جائسی نے کہا کہ عربی کتابوں میں ہندوستان کی متعدد نام اور شخصیات کا ذکر ملتا ہے۔ اگر ان کا اردو ترجمہ کیا جائے تو یہ نہایت مفید ہوگا۔ انہوں نے زور دیا کہ کونسل کو عربی زبان و ادب سے متعلق مزید معیاری کتب شائع کرنی چاہیے تاکہ اردو کے ساتھ ساتھ عربی کے طلباء و اساتذہ بھی استفادہ کر سکیں۔ قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد شمس اقبال نے کہا کہ عرب دنیا کے معروف فکشن نگاروں کے منتخب افسانوں کے اردو تراجم شائع ہونے چاہئیں تاکہ اردو قارئین بھی عربی فکشن اور اس کی خصوصیات سے واقف ہو سکیں۔ سرکاری اسکولوں میں 10ویں جماعت کے طلباء کی کامیابی کے تناسب کو بہتر بنانے کے لیے حیدرآباد ضلع کلکٹر ہری چندنا اور تلنگانہ محکمہ تعلیم نے ایک جامع حکمت عملی تیار کی ہے۔ اس منصوبے کے تحت 9ویں جماعت سے ہی طلباء کی تعلیمی تیاری کو مضبوط بنانے کے لیے تمام سرکاری اسکولوں میں گریڈنگ سسٹم نافذ کیا جا رہا ہے۔ طلباء کو ان کی کارکردگی اور مضامین کی بنیاد پر اے، بی، سی اور ڈی گریڈز میں تقسیم کیا جائے گا، جس سے سی اور ڈی گریڈ والے طلباء پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اساتذہ ان طلباء کی رہنمائی کے ذمہ دار ہوں گے اور ان کی تعلیمی کمزوریاں دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر 2 ہفتے بعد طلباء کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا اور رپورٹیں تیار کی جائیں گی تاکہ صحیح وقت کے اندر طلباء میں بہتری لائی جا سکے۔ آئیے آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ آسام میں وزیر اعظم نے ملک کی پہلی بانس پر مبنی بائیو ریفائنری کا کیا افتتاح۔ نیتی آیوگ کے اٹل انوویشن مشن نے میگا ٹنکرنگ ڈے میں قومی ریکارڈ کیا قائم۔ اور بین الاقوامی شماریاتی تعلیمی مرکز کے 75 سال کی تکمیل پر بین الاقوامی ورکشاپ کا انعقاد۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔